تم میں سے مومنین اذ بعث فیہم رسولا، تمہیں ان کے اندر تمہیں رسول، ان کو رسول بنا کے بھیجا۔ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ہر نبی نے آ کر اس آنے والے پیغمبر کی خوشخبری دی ہے کہ ایک آخر زمان پیغمبر آنے والا ہے۔ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو زمین پہ اتارا گیا، آپ نے استغفار کرتے ہوئے عرفات کے میدان میں پہنچے جہاں جبل نور ہے، اللہ سب کو لے جائے، وہ منظر دیکھنے کے قابل ہوتا ہے، وہاں کا ہر ایک لمحہ بھی ویسے برکت ہے۔ تو فرمایا کہ جب وہاں پہنچے دعا مانگ رہے ہیں، آخر میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اس محمد یا ربی کے واسطے سے میری دعا قبول فرما۔ خالق کائنات نے فرمایا آدم تو کیسے جانتا ہے وہ کون ہے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام فرمانے لگے یا اللہ جب تو نے مجھے پیدا کیا میں نے لوح محفوظ پہ انبیاء کی فہرست دیکھی، کسی کو تو نے کہا آدم صفی اللہ، نوح نجی اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف صدیق اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ جب میرے محبوب کی باری ساتھ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں سمجھ گیا جس کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے آدم تیری دعا قبول ہے، لیکن سن میرے محبوب کو اگر دنیا میں نہ لانا آتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا، یہ کائنات کا نظام بھی نہ بناتا، یہ شمس و قمر، یہ چاند سورج، یہ شرق و غرب، شمال و جنوب، یہ تمام سمتیں میں پیدا نہ کرتا، یہ کائنات کا نظام بھی نہ بناتا اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا۔ آپ موجہ کائنات ہیں، لیکن وہ پیغمبر، وہ نبی، دیکھنا یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ نے پوری کائنات بنائی، جب وہ نبی دنیا کے اندر آتا ہے تو آتے ہی جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کا سر سجدے میں تھا۔ علماء نے لکھا ہے لب ہل رہے تھے، قریب دیکھا کیا ہے؟ فرمایا زبان پر تھا اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کا معاف کرنا۔ آج دنیا کے اندر کوئی پیر کوئی بڑا جانے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ بناتا ہے اپنی اولاد کے لیے، سب سے ہٹ کر دعا کرتا ہے میری اولاد آگے بڑھے، لیکن پوری زندگی 63 سالہ میرے نبی کا دور، جب آپ کا آخر وقت آیا تو زبان پر جب جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل جب آپ کو لینے کے لیے آئے، آپ کا آخر وقت ہے، جبریل پہلے آئے، آقا بیر اسرائیل علیہ السلام موجود ہیں، آپ کی ملاقات کا اشتیاق رکھتے ہیں اور ساتھ آپ کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کہ میری روح قبض، فرمایا کہ وقت آپ کا آگے اللہ پاک فرمانا ساتھ اللہ نے اختیار دیا ہے کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو، آج سے پہلے نہ اس کے بعد نہ کسی سے پوچھا ہے نہ پوچھا جائے گا۔ یہ صرف انبیاء کی شان ہوتی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جب اسرائیل بھی آتا ہے تو پوچھ کے آتا ہے۔ فرمایا اللہ پاک فرماتا ہے، فرمایا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھنا، آنا چاہیں تو لے آنا، نہ آنا چاہیں تو نہ لے آنا۔ تو حضرت آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے بعد فرمایا ایک دن جانا تو ہے، جتنا بھی رہے انسان، کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، ایک ایسا وقت بھی آئے گا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی، باقی ہر چیز پہ فنا آ جائے گا، نہ عرش، نہ کرسی، نہ فرشتے،
فرشتے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی، صرف ایک اللہ کی ذات ہوگی۔ جب کائنات پہ بالکل چٹیل میدان بن جائے گی، زمین بھی نہیں رہے گی، اللہ پاک فرمائیں گے لمن الملک اليوم، وہ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ وہ بڑے بڑے خدائی کے دعوے کرنے والے کہاں چلے گئے؟ لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ جو کہتے تھے انا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، اب وہ کہاں ہے اے میرے مقابلے میں؟ لیکن کہیں سے کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آخر میں خود خالق کے نام فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج میں اکیلے قہار کی بادشاہت ہے، سب بادشاہتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس رب العالمین کا پیغام لے کر جب اللہ کے محبوب کے پاس آئے، فرمایا کہ پھر بھی جانا ہے، فرمایا اگر جانا ہے تو میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے جانے کے بعد میری امت کا کیا کرے گا؟ کہہ دیتے پوچھ کے آؤ میں تو چلا جاؤں گا، میری فاطمہ کا کیا ہوگا، میرے حسنین کریمین کا کیا بنے گا، میرے خاندان کا کیا ہوگا؟ میں جو 1.25 لاکھ صحابہ چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ میں پوری امت گناہگار چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فاطمہ کا سوال نہیں کیا، حسنین کریمین کا سوال نہیں کیا، اور میں جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میری امت کا کیا کرے گا؟ جبریل امین جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، آقا اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ جیسے راضی ہوں گے آپ کی امت کے بارے میں میں راضی کروں گا، ویسے راضی کروں گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میدان محشر لگ چکا ہوگا، حساب و کتاب جاری ہوگا، ترازو پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ایک انسان کو لایا جائے گا، اس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، قیامت کے اعمال کا وزن ہوگا، گنے نہیں جائیں گے، گننے پہ آئے تو کیسا پورے ہوگا؟ فرمایا اعمال تولے جائیں گے، جب اعمال کا وزن ہوا تو نیکیاں نہیں تھیں، نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ جھکا وہ نہیں جھکا، اٹھا ہوا ہے، گناہ کا پلڑا باری ہے وہ نیچے جھک گیا۔ فرشتوں نے ہتھ کڑیاں لگا لی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں، گھسیٹ کر لے جا رہے ہیں۔ قربان جائیے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سامنے آ جاتے ہیں، پوچھتے ہیں فرشتوں یہ کون ہے؟ کہا کہ آخر الزمان پیغمبر کا امتی ہے۔ اس وقت حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام آقا علیہ السلام کو آواز لگا کے فرماتے ہیں یا ابنی میں میرے بیٹے آپ کا امتی ہے، فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام پریشان ہو کر دوڑیں گے، کہیں گے فرشتوں ٹھہر جاؤ، فرشتے کہیں گے ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہتھ کڑیاں لگ چکی ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ڈالی جا چکی ہیں، پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچ کے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں، کہیں گے ٹھہرو، کہیں گے ہمیں حکم نہیں ہے، اس پہ جہنم واجب ہو چکی ہے۔ اور جب آدمی کسی کے پیچھے دوڑتا ہے نا، دنیا کا ہے، جب دیکھتا ہے مایوس ہو جاتا ہے تو اپنے چہرے پہ ہاتھ کر پشیمانی میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام جب پیچھے آواز لگائیں گے فرشتے کہیں گے ہم رکنے والے نہیں، ہمیں اللہ کا حکم ہے، اس پر جہنم واجب ہو چکی ہے۔ آقا علیہ السلام ٹھہر جائیں گے، اپنی داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیریں گے، آسمان کی طرف اوپر نظر اٹھائیں گے، اللہ تیرے ساتھ میرا کیا وعدہ تھا، تیرے ساتھ میرا کیا وعدہ تھا، میں تیری امت کے جیسے تو راضی ہوگا میں ویسے راضی کروں گا، میرا امتی ہے جہنم میں جا رہا ہے، ڈائریکٹ حکم آئے گا فرشتوں ٹھہر جاؤ، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا، جیسے میرا نبی کہے گا ویسے کرنا ہے۔ جب روک لیا جائے گا تو اس وقت یا رسول اللہ فرمائیے، فرمائے واپس لے چلو ترازو پہ،
واپس ترازو پہ لے چلو، وزن تو ہو چکا ہے، پر میں نہیں دوبارہ وزن کرا۔ جب دوبارہ آئے گا وزن ہوگا تو پھر ہوگا وہی، گناہ زیادہ ہیں نیکیاں تھوڑی ہیں۔ دیکھو دنیا کے اندر ہم اللہ کے محبوب کو یاد کریں گے، اللہ کا محبوب میدان عرش میں میدان محشر میں کام ہے۔ اگر ہمارا عمل دنیا میں ہم اللہ کے رسول کو راضی کر لیں گے، ایسا وفادار نبی ہے ہمارا، وہاں بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا امتی۔ فرمایا وزن کرو، وزن ہوگا، نیکیاں زیادہ تھوڑی ہیں، گناہ زیادہ ہیں۔ آقا علیہ السلام اپنی جیب سے کاغذ کا پرزہ نکالیں گے اور وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھیں گے، وہ نیکیوں والا پلڑا جھک جائے گا، گناہ والا پلڑا ہلکا ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ امتی کہے گا کہ آپ کون ہیں؟ دیکھو یہ امتی کا حال ہے، نبی کا تعارف نہیں، آپ کون؟ آقا فرمائیں گے آپ مجھے نہیں جانتے؟ جی نہیں، فرمایا میں آپ کا نبی ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا رسول اللہ میں تو گناہگار تھا، میں تو خطا کار تھا، میں نے تو ساری زندگی اللہ کی بغاوتیں کی ہیں، قربان جائیے اس مشکل گھڑی کے اندر آپ میرے کام ہے، وہ کون سی چیز تھی جو آپ نے جیب سے نکال کے رکھی؟ تو آپ آقا پہ درود پڑھیں، میں آگے والی چیز بتاتا ہوں، کوئی زبان خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آقا فرمائیں گے کہ میرا امتی ایک دن تو بیٹھا تھا، تیرے سامنے میرا تذکرہ ہوا، تو نے محبت میں آ کر مجھ پر درود پڑھا تھا، میری ذات پہ تحفہ درود بھیجا تھا، وہ فرشتوں نے پاکستان سے لے کر میرے روزے میں مجھ تک پہنچا دیا تھا، آج میں نے اس کو وہ محفوظ رکھا ہوا تھا، آج وہ تیرے کام آ گیا۔ اور اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ہمارا عقیدہ ہے، یقین ہے کہ ہمارے نبی اپنے روزہ میں حیات ہیں، ہم حیات النبی کا عقیدہ رکھتے ہیں، ہمارا نبی اپنے روزہ میں حیات ہے، یہاں بیٹھ کے درود پڑھیں گے فرشتے ڈاک پہنچا دیں گے، یا رسول اللہ فلاں بیٹا فلاں کا اس نے آپ پہ درود پڑھا ہے۔ اگر ہم روزہ رسول پہ جائیں، اللہ سب کو لے جائے، وہاں جب ہم آقا پہ درود پڑھیں گے آقا خود سنتے ہیں، وہاں سنتے ہیں، یہاں پڑھیں گے پہنچائیں گے، وہاں جا کے پڑھیں گے آقا خود سنیں گے۔ تو کتنی بڑی چیز ہے درود پاک، ہر مسئلے کا حل ہے، دنیا کا کوئی مسئلہ بھی ہے، تمہارے رزق کا مسئلہ ہے، رزق کی تنگی ہے، اور میں میرے محبوب پہ درود کی کثرت کرو، اللہ رزق کی تنگیاں دور کر دے۔ آج یہ چیزیں ہم نے چھوڑ دی ہیں، ہم نے قصہ خانوں کے قصے سننا شروع کر دیے، قصہ سنایا، کوئی ادھر کا کوئی ادھر کا، اور قبر کے اندر جو 3 سوال ہیں وہ کیا ہیں؟ پہلا سوال ہے من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما نبیوں کا، کس نبی کا امتی ہے؟ وہاں کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ ایک مولوی میں کل سن رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ پیر غوث کا تھا توپی، لوگوں نے من گڑھ قصے صرف لوگوں سے داد لینے کے لیے اپنا دین بھی برباد کر رہے ہیں، لوگوں کا دین بھی برباد کر رہے ہیں۔ کہتا ہے پیر غوث کا دھوبی تھا، وہ مر گیا، جب قبر میں گیا تو فرشتوں نے آئے، انہوں نے پوچھا من ربوں کا، کہنے لگا میں پیر غوث کا دھوبی ہوں۔
ماں دینوں کا کہ پیر غوث کا دھوبی ہوں، ماں نبیوں کا کس نبی کو مجھے کہتا میں تو غوث پاک کا دھوبی ہوں۔ ادھر سے غوث پاک آ گئے، انہوں نے کہا چھوڑو میرے مرید کو، تم پوچھتے رب کون ہے جس نے سارے میرے کپڑے دھوئے، اس کو پتہ نہیں ہے؟ ایسی جہالت کی بات ہے۔ ملوانے صرف اپنی دادیں لینے کے لیے اپنا عقیدہ بھی برباد کیا، ان لوگوں کا عقیدہ بھی برباد کرتے کہتے ہیں اسرائیل نہیں آ سکتا، جو آدمی جس پیر کا مرید ہو، مرید پیر اجازت دے گا تو فرشتہ روح نکالے گا۔ یہ صرف میرے نبی سے اجازت لیے اسرائیل نے، اجازت ہو تو لینے کے لیے آیا ہوں، اگر اجازت نہیں تو میں واپس چلا جاؤں گا، اور کسی کی کیا جرات ہے؟ تو پیر ہم مانتے ہیں بہاولک زکریا ملتانی اللہ کا ولی ہے، اس کے پاؤں کی خاک ہماری آنکھوں کا سرما، سلطان باو ہمارا سر کا تاج ہے، خواجہ معین الدین اجمیری ہماری آنکھوں کا سرما ہے، اس کے پاؤں کی خاک، جو جتنے اولیاء اللہ ہیں اگر پیچھے سے ان کی ہسٹری نکالو بڑے مباحث تھے، شیخ عبدالقادر جیلانی، محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ، وہ کیا ہے فرمایا جب راستے سے گزر رہے ہوتے تھے، سامنے سے کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی مشرک آتا تو راستہ بھائی مجھے اس کے کفر کی بو آ رہی ہے، اتنے شفافیت تھی دل کی، اور کبھی بھی اور ان کا یہ تھا کبھی بد نظری نہیں کی۔ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آئی، اب کہتے ہیں پیر سے کیا پردہ، اس طرح ہم کہتے ہیں نوکروں سے کیا پردہ، یہ تو پیر ہے، سید ہے، نمازوں کی ضرورت نہیں، پیر کیا کہتے ہیں میری نماز کعبے میں۔ ایک پیر کہیں چلا گیا، گھر میں جا کر بیٹھا تو انہوں نے کہا جی پیر صاحب آئے ہیں، جلد ان کی خدمت کرو، کھانا وغیرہ پکاؤ۔ اب پیر صاحب بیٹھے وجہ میں کہتے ہیں وہ ساتھ مرید نہیں بیٹھے، پیر صاحب خیر تو ہے، کہتا ہے کعبے کے قریب سے کتا گزر رہا تھا، میں نے اس سے بھگا دیا، تمہیں پتہ نہیں پیر پہنچے ہوتے ہیں۔ پیر نے بھی پھر کہیں پڑھی تھی، کسی اللہ والے کی نسبت میں رہنے والی تھی، اس نے کہا اچھا میں پیر کا امتحان کرتی ہوں۔ مریدین نے سیویاں پکائیں دیسی گھیو کے اندر، اوپر سیویاں نیچے چینی رکھ دی، اور ساتھ جو خلیفہ تھا اس کو جو سیویاں دی نا اس کی چینی اوپر رکھ دی۔ جب سامنے آیا کہنے لگا، پیر نے کہا کیسی گستاخی ہے، پیروں کے گستاخ ہو، پیر کے ساتھ اتنے گستاخی، مرید کو چینی ڈال کے دیے، پیر کو بغیر چینی کے۔ مرید نے ایک اچھا خاصا رنگین ڈنڈا بھی چھپایا ہوا تھا، پیچھے سے ایک زور سے لگایا کہ کعبے میں کتا نظر آ جاتا ہے، سیڑھیوں کے نیچے تمہیں چینی نظر نہیں آتی۔ ایسے لوگ بھی لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، ایسے پیروں کے کہہ نہیں، پیر ہو جس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ ہمارے اکابرین میں حضرت سید مولانا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں، وہ سفر میں ہیں، اسٹیشن پہ پہنچے، سامان بھی ساتھ ہے، تلاش کر رہے ہیں کوئی کلی مل جائے میرا سامان اٹھا کر گاڑی میں سوار کر دے، کلی نہیں مل رہا۔ ایک ہندو آیا، وہ حضرت کے چہرے کو بھی دیکھتا ہے، پوچھتے حضرت آپ کا نام؟ میرا نام انور شاہ۔ کہاں سے؟ جی کشمیر نہیں، پر میں دیوبند میں رہتا ہوں۔ اور کوئی تعارف؟ فرمایا آل رسول ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ فرمایا حضرت پہلے کلمہ پڑھاؤ پھر سامان رکھوں گا۔
فرمایا بھائی میں نے تمہیں اسلام کی دعوت تو نہیں دی؟ کہتا ہے دعوت نہیں، تیرا چہرہ بتاتا ہے اللہ نے حسن بھی دیا تھا، پھر علمی روب بھی دیا، اور کہا کہ جب تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، تیرے نانے محمد رسول اللہ کا چہرہ کتنا خوبصورت ہو۔ اور یہ انور شاہ کشمیری ہے، جب ایک قادیانی مرزائی کے ساتھ مناظرہ ہوا عدالت کے اندر، تو وہاں پر اس نے کوئی اپنی بات دلیل پیش کی، حضرت انور شاہ کشمیری نے رد کر دی، کہتے ہیں جس کے پاس کتاب نہیں ہے، انگریز جج ہے۔ اس وقت حضرت انور شاہ کشمیری کہنے لگے جج صاحب اس کی کتاب اٹھاؤ، یہ جو کہہ رہا ہے وہ حدیث منگوائی جائے جس کا اس نے حوالے دیا ہے، اس نے گڑبڑ کی ہے مرزائی نے، اگر اس کے اندر جسی طرح ہو جس طرح یہ کہہ رہا ہے میں شکست تسلیم کر رہا ہوں۔ فرمایا تم سناؤ۔ حضرت انور شاہ کشمیری رحمت اللہ نے منہ زبانی فرمایا پوری حدیث سند کے ساتھ ذکر کر دی۔ فرمایا اللہ نے وہ علم دیا تھا، ایسے لوگ تھے کہ جن کی زندگیاں قرآن کے مطابق گزریں، جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی پر لگایا۔ اس لیے فرماتے ہیں نا علماء دیوبند صحابہ سے بچھڑا ہوا، جس طرح لوگ قافلہ چلتا ہے بچھڑ جاتے ہیں، بچھڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی زندگیاں دیکھو۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کسی نے آ کر جوتا پیش کیا جو سبز رنگ تھا، تو آپ نے کسی نے سفر پہ جانے لگے، شاگرد نے حضرت کہ حضرت وہ پہن لیں، فرمایا شرم آتی ہے، میرے نبی کے روزے کا رنگ بھی ساوا ہے، میں جوتا پاؤں میں ساوا پہن روزے پاک کی زیارت کے لیے گئے، جب ایئرپورٹ پہ اترے فرمایا اپنی جوتی اتار لی۔ حضرت اس وقت یہ سڑکیں نہیں تھی، حضرت کنکریلی زمین ہے، فرمایا شرم آتی ہے، اسی جگہ پہ میرا محبوب چلا ہے، میں جوتوں سمیت چلوں۔ یہ ہمارے اکابرین تھے، ہمارے اسلاف تھے، جن کی زندگیاں توحید پر گزریں، جنہوں نے اپنا وقت اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق گزارا، تو پھر اللہ نے انہیں دنیا میں بھی چار چاند لگائے، آج تک ان کا نام باقی ہے۔ اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، نبی کی عزت اور حرمت کے لیے اپنی زندگیاں جنہوں نے وقف کر ڈالی ہیں، آج تک ان کا نام باقی ہے اور ان کی قبروں سے خوشبو ہیں۔ میں آخری بات کر کے ختم کرتا ہوں، ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ علیہ، ساری زندگی قرآن کی تفسیر بیان کرتے رہے، توحید بیان کرتے رہے، جب دنیا سے اٹھے تو اس قبر سے خوشبو ہے، 6 ماہ تک خوشبو آتی رہی، لوگوں نے قبر کی مٹی اٹھانا شروع کر دی، بڑے بڑے اولیاء اللہ اکٹھے ہوئے، بخاری اب تو بستر دنیا میں بھی خوشبو بکھیرتا رہا، اب بھی خوشبو بکھیر رہا۔ دعا کی یا اللہ احمد علی کی قبر کی جو خوشبو ہے قبر کے اندر بند کر دے۔ یہ ہمارے اکابرین تھے جو نبی کے طریقے پہ چلے۔ تو مقصد آج کی تعزیتی مجلس ہے، بچہ فوت ہوا ہے، جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ ماں باپ کے لیے ذخیرہ ہوتے ہیں، گناہ سے پاک ہوتے ہیں، اور یہ کل قیامت کے دن ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ فرمایا جب ماں باپ گناہگار، ماں باپ میدان محشر میں ہوں گے، پریشان کھڑے ہوں گے، یہ بچے آئیں گے اپنے والدین کی انگلیاں پکڑ لیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے بچوں یہ تو فرشتے کہیں گے چھوڑو ان کو، یہ ان پر جہنم واجب ہو چکی ہے، کہتے ہیں یہ ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ، یہ ان کو چھوڑو۔ معاملہ اللہ کے دربار میں جائے گا، اللہ پاک فرمائیں گے چھوڑو شرارتی بچوں، جدھر چاہتے ہیں ان کو لے جانے دو۔ یہ اپنے ماں باپ کی انگلیاں پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمارا اسلام پر ہمیں زندگی عطا کرے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔